السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے بالکل ٹھیک ہے۔ آج ہم اپنے گاؤں آئے ہوئے ہیں تو میں نے سوچا میں ویڈیو بنا لوں، کچھ قدرتی خوبصورت چیزیں آپ کو دکھاؤں، آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ مثلاً کہ یہاں کے جو باغ ہیں وہ بہت مشہور مالٹے جو ہیں، مالٹوں کے باغ، اس کے علاوہ بھینسوں کا دودھ نکالنا وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی۔ اور ہم نے سبزی اگانی تھی تو وہ بھی میں نے سوچا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ آج ہم نے سبزی وغیرہ بھی سوچا خود ہی لگا لیں نا، تو اور اس کے علاوہ گپ شپ بھی کریں گے، باتیں کریں گے مزے کی۔ تو اور امید کرتی ہوں آپ لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ اور کچھ اچھا، میں یہ چیز دیکھتی ہوں نا، قدرتی چیزیں بہت اچھی ہیں، بہت خوبصورت، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز سے نوازا، لیکن جب میں دیکھتی ہوں نا ہر دن ڈھلتے سورج نے مجھے اداس کیا ہے کہ جیسے سورج ڈھلتا ہے، اور اس حقیقت سے روبرو کیا ہے کہ ہر آغاز کا ایک اختتام ہے، ہر کہانی کا انجام ہے، اور ہر عروج کا ایک زوال ہے۔ مجھے یہ منظر دیکھ کر احساس ہوا کہ تبدیلی کائنات کا اصول ہے۔ سدا بہار کچھ نہیں ہوتا، نہ غم، نہ خوشی اور نہ ہمارے وجود کو بھی ایک دن ڈھل جانا ہے، بالکل اس سورج کی مانند، اور پیچھے رہ جانی ہے تو صرف ایک کہانی۔ تو یہی چیزیں میں جب دیکھتی ہوں ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے، کس طرح سے ہماری لائف جو ہے وہ کس طرح ہو گئی ہے، حالانکہ کسی چیز کی ہمارے ملک میں کمی نہیں ہے۔ ہماری لائف ایک صاحب جی کا پاجامہ، جو ایک میں مثال دوں کہ ایک صاحب جی کا پاجامہ درزی نے ذرا لمبا کر دیا، اور صاحب جی شری یعنی ٹخنوں سے اونچا پاجامہ پہنتے تھے، اور بیگم سے کہا کہ جمعہ سے پہلے ذرا پاجامہ 4 انچ کم کر دینا، تو بیگم روزمرہ کی مصروفیت میں بھول گئیں۔ دوسرے دن صاحب جی نے بیٹی سے کہا کہ ذرا پاجامہ 4 انچ کم کر دینا، بیٹی بھی ٹال گئی۔ تیسرے دن صاحب جی نے بہو سے پاجامہ 4 انچ کم کرنے کا کہا تو بہو بھی بھول گئی۔ جمعے کا دن آن پہنچا تو اچانک بیگم کو خیال آیا کہ آج جمعہ ہے اور شوہر صاحب نیا پاجامہ پہن کر جمعہ ادا کرنے جائیں گے، تو انہوں نے اپنے کمرے میں لے جا کر جلدی 4 انچ کاٹ کر بخیا مار دی اور پاجامہ رکھ آئیں۔ کچھ دیر بعد بیٹی کو خیال آیا تو اس نے بھی پاجامہ 4 انچ کاٹ کر سلائی مار دی۔ اس کے بعد بہو نے بھی یہی عمل دہرایا۔ دوپہر جب صاحب جی نے غسل کر کے پاجامہ پہنا تو وہ پاجامہ نہیں کچھا بن چکا تھا۔ تو پاکستان کے غریب عوام اور تنخواہ دار طبقے کی مالی حالت بھی ہر دور حکومت ہر جو دور آ رہا ہے، ہر دور حکومت میں نئے ٹیکس لگا کر صاحب جی کے پاجامے جیسی ہو گئی ہے۔ جس کو یاد آتا ہے نیا ٹیکس لگا کر انکم کو چھوٹا کر دیتا ہے۔ تو یہی چیز ہمارے ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے، مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کس چیز کی کمی ہے۔ اگر ہمارے پاس تیل نہیں ہے، مگر گنے کی پیداوار میں پوری دنیا میں ہم 5ویں نمبر پر ہیں، اور اگر اگر ہم گنے کی پیداوار میں پوری دنیا 5ویں نمبر پر ہیں، تو کیا ہم سستی چینی حاصل کر پا رہے ہیں؟ سستی چینی ہمیں نہیں مل رہی۔ اور اگر ہمارے پاس تیل نہیں مگر گندم کی کاشت میں ہمارا جو ملک ہے دنیا بھر میں 8ویں نمبر پر ہے، تو کیا ہم سستی روٹی حاصل کر پا رہے ہیں یا ہمیں میسر ہے؟ تو اگر ہمارے پاس تیل نہیں مگر چاول کی پیداوار میں ہم لوگ جو ہیں 10ویں نمبر پر ہیں، مگر کیا عام شہری اچھا چاول بآسانی خرید سکتا ہے؟ کپاس کی پیداوار میں ہم چوتھے بڑے ملک پر ہمارا جو ملک ہے وہ چوتھا بڑا ملک ہے کپاس کی پیداوار میں، تو کیا ہر شہری بآسانی تن ڈھانپنے کے لیے کپڑا خرید سکتا ہے؟ تو ہمارا ملک جو ہے پاکستان برف پوش پہاڑوں سے لے کر سبز میدانوں، صحراؤں اور خوبصورت سمندری کناروں پر مشتمل ہے، تو اس کا کیا فائدہ اٹھایا ہے؟ بلکہ دن رات اسے ہم تباہ کر رہے ہیں۔ اگر تیل دریافت ہوا بھی تو وہ بھی چودھریوں، سومروں، ملکوں، خانوں، زرداریوں، گیلانیوں اور سرداریوں والی اشرافیہ پہ مشتمل 60-70 گھرانوں کی چمکی ہوئی قسمت کو مزید چمکائے گا، جبکہ ہم لوگ جو ہیں وہ تب بھی اپنی قسمت و نصیب کے نچوڑے تیل کو دیکھ کر ہی آنکھیں ٹھنڈی کر رہے ہوں گے۔ تو ممالک تیلوں سے نہیں بلکہ وسائل کی منصفانہ تقسیم سے ترقی کرتے ہیں۔
عوام دریافتوں سے نہیں انصاف سے خوشحالی حاصل کرتے ہیں، مطلب انصاف سے خوشحالی حاصل ہوتی ہے، لیکن ہمارے ملک میں کوئی انصاف نہیں رہ گیا، کوئی مطلب سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو یہی چیز ہے کہ اگر ہم لوگ چھوٹی چھوٹی بات پر انصاف پسند ہو جائیں تو ہمارا ملک جو ہے اتنا ترقی یافتہ ہو جائے کہ کسی بھی ملک سے ہم پیچھے نہ رہیں۔ تو ہاں جی، یہ آپ ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح مطلب کتنی خوبصورت چیزیں ہیں، یا کتنی مطلب ہماری جو زمینیں ہمارے ملک میں کتنی زرخیز ہیں، ہر طرح کا اس میں ہر طرح کی پیداوار ہے، مطلب چاول، گنا، کپاس، اور ہر موسم جو ہے وہ ہمارے ملک میں ہے، اور کتنی خوبصورتی ہے ماشاءاللہ سے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ ہمارے چینل پر اگر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیو کو لائک اینڈ کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ دیہاتی ماحول کیسا لگا۔ تو میں ملوں گی آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے کانسیپٹ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔